الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع روزہ کے آداب۔ قرآن کریم کی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے سے بچا جائے۔ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ روزے کا مقصد آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ ان کے روزے قاطع شہوت ہے۔ روزہ کے آداب میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جھوٹ سے پرہیز۔ روزے کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ روزے دار ایسے تمام اقوال و افعال سے پرہیز کریں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ جھوٹ سے پرہیز کریں، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے، جیسا کسی حرام کام کی حلت اور حلال کام کی حرمت کی نسبت اور اس کے رسول کی طرف کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ روزہ دار کو غیبت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو اپنے بھائی کا عیب بیان کر رہا ہے، اگر اس میں پایا جا رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کا عیب جو بیان کر رہا ہے وہ اس میں نہیں تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ چغل خوری سے پرہیز۔ روزہ دار کو چاہیے کہ چغل خوری سے پرہیز کرے۔ چغل خوری یہ ہے کہ ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک فساد و اختلاف کی غرض سے پہنچائی جائے۔ چغل خوری گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ خرید و فروخت، پیشہ مزدوری اور رہن وغیرہ جیسے معاملات میں دھوکہ دہی سے بچتا رہے، اور ہر مشورہ اور نصیحت طلبی کے وقت بھی دھوکہ دہی سے پرہیز کرے، کیونکہ دھوکہ دینا
गुनाह कबीरा है। धोखा देने वाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार किया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। हदीस के अल्फाज में मरवी है कि जिसने धोखा दिया वो हमारे तरीके पर नहीं है। गाने बजाने के आलात से परहेज़। रोज़ादार को चाहिए कि गाने बजाने के आलात से परहेज़ करे। लहो लाभ के तमाम आलात हराम हैं, और अगर उसके साथ सुरीली आवाज़ में गीत और जज्बात को उभारने वाले गाने हो तो उनकी हुर्मत व क़बाहत और बढ़ जाती है। इरशाद बारी ताला है, वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीसी ला युज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवन उलाइक लहुम अज़ाबुन मुहीन। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो लग़्व बातों को मोल लेते हैं कि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और उसे हंसी बनाएं। यही वो लोग जिनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। सहरी खाना। मुस्तहब आदाब में से एक अदब सहरी खाना भी है। रात के आखिरी हिस्से में रोज़ा रखने की नीयत से जो खाना खाया जाता है उसे सहरी खाना कहते हैं। इसका नाम सहरी इसलिए रखा गया है कि ये खाना सहर के वक्त खाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने का हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद है, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी खाना बरकत है, इसलिए इसे छोड़ो नहीं, अगरचे सिर्फ एक घूंट पानी ही पी लो, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों के लिए रहमत की दुआ करते हैं। इफ्तार में जल्दी। रोज़े के मुस्तहब आदाब में से एक अदब इफ्तार में जल्दी करना है। चुनांचे हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग बराबर बेखैर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहें। सुन्नत ये है कि ताज़ा खजूर से इफ्तार किया जाए, अगर ना मिले तो आम खजूर से, फिर अगर वो भी ना मिले तो पानी से। तिलावत कुरान करीम। रोज़ा के मुस्तहब आदाब में तिलावत कुरान, ज़िक्र और दुआ है। नफली नमाज व सदक़ात में कसरत से मशगूलियत भी है। चुनांचे सही बुखारी व सही मुस्लिम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, और रमज़ान में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाते और आपके साथ कुरान का दौर करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता। इस वक्त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाते हैं। हम्द व सना। रोज़ा के मुस्तहब आदाब में दाखिल है कि रोज़ादार अपने ऊपर अल्लाह ताला की इस नेमत को ध्यान में रखे कि अल्लाह ताला ने उसे रोज़ा रखने की तौफीक बख्शी और रोज़ा को उसके लिए आसान किया कि इसने रोज़ा रख लिया और पूरे महीने का रोज़ा मुकम्मल किया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो रोज़ा की नेमत से महरूम रहते हैं, या तो वो रोज़ा का महीना आने से कबल वफ़ात पा चुके, या किसी बीमारी की वजह से उससे आजिज़ रह गए, या फिर गुमराही में पड़े और रोज़ा रखने से एराज़ करते हैं। इसलिए चाहिए कि रोज़ादार रोज़ा की तौफीक पर जो गुनाहों की बख्शिश, लग़ज़िशों की माफ़ी और रब्बे करीम के पड़ोस व नेमत वाले घर जन्नत में दर्जात की बुलंदी का सबब है, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते रहें। और रोज़ा को फासिद करने वाले काम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उहिल्ला लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फ़ज्रि सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैलि वला तबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिदि तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख़यानतों का अल्लाह ताला को इल्म है, इसने तुम्हारे तौबा कबूल फरमाकर तुमसे दरगुज़र फरमा लिया। अब तुम्हें उनसे मुबाशरत की अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह को सफ़ेद धागा, स्याह धागे
سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو توڑنے والے اصول بیان کر دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی مکمل وضاحت کر دی ہے۔ کثرت سے دعا مانگنا، روزہ کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ افطار کے وقت دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ افطار کے وقت بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خوف و رجا، روزہ افطار کرنے کے بعد خوف و رجا کی کیفیت طاری ہو، امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے گا، ساتھ ہی ڈرے کہ شاید اس کا روزہ قبول نہ کیا جائے اور اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونا چاہیے۔ یہ روزے کے آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنے ہی سے روزہ حقیقی معنوں میں صحیح ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند آدمی کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی خوب ہے، اور بے وقوف آدمی کا روزہ رکھنا اور جاگنا بھی برا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یقین اور تقوی کے ساتھ ذرہ برابر عبادت غلط کاریوں کے ساتھ کی ہوئی پہاڑ کے برابر عبادت سے افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بہت سے روزہ دار در حقیقت بے روزہ ہوتے ہیں، اور بہت سے بے روزہ روزہ دار یہ وہ لوگ ہیں جو کھاتے پیتے تو ہیں مگر اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور بے روزہ وہ ہیں جو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکتے۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے فضل و کرم رحم سے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔